India and Pakistan, two neighboring countries with nuclear power and high tension. In this video, we discuss how the chances of war is improbable between these two countries and how the war would create significant impact on the risk management of the corporates residing in these two countries. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے ابھی یہ کرنٹ سچویشن کے اندر سوال کیا اور اسی کوشچن کو بار بار ریز کیا کہ سر جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی اور یہ ٹینشن کس حد تک آپ آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو دیکھو اگر ہم بات کریں اس کو انٹرنل آڈٹ یا رسک مینجمنٹ کے اسپیکٹ سے اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ایک چیز جو بڑی کرسٹل کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کے ہونے کے جو نتائج ہیں وہ obviously اس ملک کے کارپوریٹس پہ یا کی اسٹیک ہولڈرز پہ بھی پڑتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے چند فیکٹرز رکھوں گا اور جس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز ہوتی تو اس کا جو نقصان ہے وہ کس کنٹری کو زیادہ ہوگا. فار ایگزامپل اس وقت دنیا ڈیٹا کی بات کرتی ہے, سب جو ہے وہ ڈیٹا کو جو ہے وہ میکسیمم یوٹیلائز کر رہے ہیں مختلف آبجیکٹیوز کے لیے. تو اس وقت کارپوریٹ ڈیٹا اسٹوریج سینٹر ایز پر مائی ریسرچ 150 پلس سینٹرز موجود ہیں انڈیا کے اندر, جس میں AWS ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے اور آلموسٹ ان کی $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. اس کے کمپیریزن میں پاکستان کے اندر 15 to 20 ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں جس میں کی پلیئرز کون ہیں, PTCL, ملٹی نیٹ, اور ان کی انویسٹمنٹ ہے لیس دین $1 بلین. ایک فیکٹر آ گیا آپ کے پاس. دوسرا فیکٹر فورن انویسٹمنٹس کی اگر ہم بات کریں تو 2023 کے سٹارٹ سے لے کے 2024 تک بیسڈ آن مائی ریسرچ $81 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا میں آ چکی تھی. اور اسی طریقے سے پاکستان میں جو ایک میجر انویسٹمنٹ آئی وہ $1.5 بلین کی تھی. اور یہ جو کی پروجیکٹس تھے وہ کیا تھے, پاکستان کے اندر سی پیک obviously اور انڈیا کے اندر سیمی کنڈکٹر پلانٹس, گرین انرجی پارکس. اب اگر ہم اس ڈیٹا کو انالائز کریں تو آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ چیزیں ایسکیلیٹ ہوتی تو نقصان انڈیا کا اپنا زیادہ تھا. Second and very important aspect is the corporate offices of international companies in these two countries. For example, اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو 1000 پلس گلوبل ہیڈ کوارٹرز اور ہیڈ آفیسز اس وقت انڈیا میں موجود ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کے بنگلور اور حیدرآباد کے اندر. جبکہ اسی کے کمپیریزن میں پاکستان کے اندر نیسلے اور یونیلیور اور ایک لمیٹڈ پریزنس ہے گلوبل ہیڈ آفیسز کی. Third and very important aspect is the billionaires and their assets residing in these two countries. تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو اس وقت ایز پر بلومبرگ اینڈ فوک 2025 ڈیٹا آلموسٹ 205 بلینئرز اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں جن کی آلموسٹ جو نیٹ ویلتھ ہے وہ $800 بلین ہے. جبکہ پاکستان میں کچھ نوٹیبل فیملیز موجود ہیں لیکن وہ بلینئر کی کیٹیگری میں اس وقت فال نہیں کرتی, جس کے اندر جو ہے وہ منشا فیملی ہے, ٹبا فیملی ہے. جبکہ انڈیا کے اندر جو پوٹینشیل فیملیز ہیں اس میں امبانی فیملی ہے اور گوتم اڈانی کی فیملی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی بیسس پہ ہم بڑی آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چانسز آف وار ہیں اس میں نقصان جو ہے وہ کس کنٹری کا زیادہ ہو رہا ہے یا اپرچونٹی کاسٹ جو ہے وہ کس کنٹری کو زیادہ آ رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور جو نیریٹو اس پوری سچویشن کے اندر بہت زیادہ ہائپ جس کی کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا ڈرامہ کریٹ ہوا یہ انڈین گورنمنٹ نے خود کیا جسٹ ٹو انکریز دا وننگ پروبیبلٹی آف دا اپ کمنگ الیکشن. تو اگر یہ چیز ایسی ہے, اگر ہم یہ ازیوم کر لیں تو کارپوریٹس جو انڈیا کے اندر موجود ہے, جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ تقریباً 1000 پلس ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے کہ وہ ایک ایسے کنٹری کے اندر اپنے آپریشنز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ایڈونچرس موو جو ہے وہ کسی بھی ایک ایسے چھوٹے سے ٹاسک کے لیے لے لیں گے جس کی وجہ سے اوور آل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی اور آپریشنل اسٹیبلٹی آف کارپوریٹس وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. تو
تو اٹس اے ویری بگ ریڈ فلیگ. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ اگر کبھی ایسا سینیریو ان فیوچر بھی ڈیولپ ہوتا ہے تو نقصان کس ملک کا زیادہ ہوگا. تھینک یو.